بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی، ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے اہم خبر اس وقت جو آپ سے شیئر کریں گے، ایک تو بہت سے وفاقی وزراء ہیں جن کو قلمدان مل چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو ابھی تک قلمدان نہیں مل سکے۔ اس میں کون کون سے ہیں اور کیا کچھ ناراضگی کی بات چل رہی ہے، کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اور سب سے اہم جو ہے ایاز صادق کو بھی ابھی تک نہیں مل سکا، یعنی کہ پورٹ فولیو نہیں مل سکا۔ طارق فاطمی صاحب کو دوبارہ سے برطرف کر دیا گیا، عہدہ واپس لے لیا گیا۔ خارجہ امور کا ان کے پاس عہدہ تھا، وہ لے لیا گیا ہے، اور باقی میرے خیال سے معاون خصوصی کوئی اس طرح کا عہدہ ان کے پاس رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پرویز رشید کو ابھی تک کابینہ سے دور رکھا گیا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی کابینہ کا حصہ تھے، اب شہباز شریف میں بہت کم وہ نظر آئیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 4 وفاقی وزیر ہیں جن کو ابھی تک پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی فائنل نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا، کوئی آپس میں معاملہ چل رہا ہے۔ اس میں جو ہے بین الصوبائی رابطہ، اقتصادی امور ہیں، پارلیمانی امور ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی تک فائنل ڈیسیژن نہیں ہو سکا، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا، اور طارق فاطمی سے امور خارجہ کا معاملہ واپس لے لیا گیا ہے۔ ایاز صادق کو بھی ابھی تک کچھ نہیں مل سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف چلے جا رہے ہیں تو عمران خان آج لاہور میں بڑا اہم کہا جا رہا ہے کہ وہ انکشاف کریں گے یا سرپرائز دیں گے۔ یہ سرپرائز تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بن چکی ہے اب اپوزیشن کی اور تحریک انصاف دونوں کی چھیڑ بن چکی ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سرپرائز دیں گے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سرپرائز دیں گے، لیکن آج وہ لاہور میں جو ہے وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس میں وہ خطاب کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اہم انکشاف کریں گے، جو بھی کریں گے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال جو ہے وہ تحریک انصاف نے نہ صرف کیا پاکستان میں، بلکہ اب دنیا کے لیے بھی کچھ رول ماڈل یا سیٹ اپ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہو رہا ہے۔ عمران خان کے پاس اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے بہترین لوگ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو اور خواتین کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کمپین کا حصہ بنایا گیا۔ یعنی ایک ویکیوم تھا، اس کو تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے کیش کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن بھی سمجھتی ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ میکسیمم خان کے ساتھ ہے۔ خواتین میں ایک پڑھی لکھی خواتین کی تعداد جو ہے وہ طبقہ تھا جو شاید جس کو پہلے پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی اس طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں کر سکے، جو کہ بھرپور طریقے سے تحریک انصاف نے 2011-12 کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جلسے جب شروع کیے تو اس کے بعد مختلف ترانے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف نے اپنے لیے لکھوائے۔ ابھی بھی 2022 میں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں، کیونکہ لاہور جلسے کو بڑا امپورٹنس دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ بڑا پاور شو ہوگا، اور پھر بھی یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر تاریخی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کام ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کتنی پاور شو کی جائے گی تحریک انصاف کی جانب سے، اور پھر جو ہے وہ کیا انکشافات جو ہے وہ ہوں گے۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں، کیونکہ کہا گیا تھا کہ F9 پارک میں پی ٹی آئی کوئی 2-3 ہفتوں کی کوئی کمپین لینا چاہ رہی تھی، اس کو جو ہے ریسٹرکٹ کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جو انتظامیہ کے جو ڈپٹی کمشنر، جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے شاید، ان کو کہا کہ آپ تحریک انصاف کو پرمیشن دے دیں۔ آزادی رائے اور اس حوالے سے جو انسانی بنیادی حقوق کا یہ جمہوری تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ایشو ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 3 ہفتے کے لیے، تو آپ اس میں کم وقت کر لیں، آپ اپنی جو معاملات ہیں یا جو ریسٹرکشن ہے وہ آپ رکھیں، لیکن آپ بالکل ہی انکار نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بلاول بھٹو، آپ نے بتایا کہ بڑی اہم ملاقات ان کے نواز شریف کے بعد آنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اہم فیصلے متوقع ہیں۔ کیا شہباز شریف کے لیے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو وہ کابینہ میں نہیں دیکھنا چاہ رہے، یا ان کو اشارہ ملا ہے کہ آپ کابینہ میں ان لوگوں کو نہ لیں، لیکن اگر نواز شریف کہہ دیتے ہیں کہ جناب نہیں، آپ کو لینا پڑے گا، پیپلز پارٹی ابھی سے ہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ پورٹ فولیوز کے ساتھ انہوں نے مشروط کر دیے ہیں، تو کیا صورتحال ہوگی؟ بلاول بھٹو حلف لیں گے، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ یہ اوورال صورتحال بڑی گمبھیر نظر آتی ہے ہمیں اس وقت پورے پاکستان، یعنی 4 صوبوں میں صدر پاکستان کے حوالے سے آئینی معاملات کہا جا رہا ہے کہ وہ پورے نہیں کر رہے، ان کو عہدے میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، گورنر پنجاب کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ دوبارہ سے بحال ہوں گے نہیں ہوں گے، کون حلف لے گا حمزہ شہباز کا۔ تو یہ بڑی ایک پورے ملک میں اس وقت آئینی بحران جو ہے وہ جب شدت اختیار کر چکا ہے، اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی گورنمنٹ بھی، کشمیر میں بھی کابینہ بننے میں بڑا مسائل کا سامنا آ رہا ہے۔ یہ شاید تاریخ میں پہلی بار دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ اس قدر سنگین جو ہے
وہ بحران پیدا ہو چکا ہے، اور جس کا الٹیمیٹلی جو اس قوم کو برتنا پڑ رہا ہے۔ ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیٹرول پرائسز تو ویسے ہی عالمی اس پہ بہت زیادہ ہیں، اس پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اور جو روزگار کے مواقع ہیں، یا ڈیفینیٹلی جو بھی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے جو پروجیکٹس ہیں، آج سی پیک اتھارٹی کو بند کر دیا گیا، پناہ گاہوں کے حوالے سے جو نئے ڈیسیجن لے رہے ہیں، پھر ہیلتھ کارڈ کے اوپر ایشوز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس پہ میڈیسن نہیں مل رہی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے تو کیسے ملے گی۔ ظاہر ہے جو حکومت ہوتی ہے، پھر جو عمران خان کی حکومت تھی اس کی جو کابینہ میں لوگ تھے انہوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا، اور وہ میگا پروجیکٹس جو جن میں 90% کام ہوئے ہوئے تھے، 80% کام ہوئے ہوئے تھے، وہ کیوں روکے گئے؟ تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو بڑی غلط ہوئی ہیں۔ اگر اسلام آباد میں میٹرو پہ 80% کام ہوا تھا، تحریک انصاف نے اس کو روکا اور شہباز شریف نے آ کے جو دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کیا اور افتتاح کر دیا اور میٹرو چلنے شروع ہو گئی، تو ظاہر ہے پھر یہ تو دیکھنا ہوگا عمران خان کو کہ ان کو اس کی ٹیم نے کیوں غلط پٹی پڑھائی ہے۔ تو یوں بڑے بڑے پروجیکٹس تھے سی پیک کے حوالے سے بھی کہ جی اس میں کرپشن ہوئی ہے، معاہدے ٹھیک نہیں ہوئے، کئی معاملات میں تو بہتری نظر بھی آئی، لیکن کئی معاملات ایسے تھے کہ جو ممالک بھی ناراض ہوئے۔ تو یہ صورتحال اب دیکھنا ہوگی کہ موجودہ حکومت اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتی ہے۔ لیکن ایک دو چیزیں بڑی خطرناک ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اداروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ادارے بھی کئی معاملات میں بیک فٹ پہ گئے، اور ان کو بھی سوچنے کا شاید موقع ملا کہ بہت گمبھیر صورتحال ہے۔ تو آنے والے کہا جا رہا ہے کہ 5-6 دن بہت ہی امپورٹنس رکھتے ہیں کہ صدر کا معاملہ حل ہوتا ہے۔ زرداری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہے کچھ لوگوں کا، اور زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقات کی ہے، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک پیغام بھی پہنچایا کسی شخص کا، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی خاموش ہو گئے۔ تو یوں یعنی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا۔ لیکن اب الیکشن کہا جا رہا ہے کہ ناگزیر ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن اس میں 5-6-7 ماہ تک تو رکاوٹ بننا چاہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اپوزیشن بھی بجٹ کے بعد سے صورتحال کیا ہوگی، تو یعنی آئے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ظاہر حکومت کو بھی 14 پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ہر حکومت یہ کہے گی کہ بھائی میری منسٹری ہے، مجھے مداخلت بھی نہ کریں، مجھے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں۔ اگر کسی پہ کوئی کرپشن کے الزام لگا دیں گے، وہ کہیں گے جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے ایم کیو چھوڑ کے چلی جاتی تھی واپس آ جاتی تھی۔ تو یوں یعنی ایک عجیب طرح کی کھچڑی جو ہے وہ پکی ہوئی ہے، اس میں اب کیا صورتحال ہوگی۔ پھر کشمیر میں اگر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے، وفاق میں نون لیگ یا اپوزیشن کی یعنی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تمام تو صورتحال بڑی گمبھیر صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ تو کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی، ابھی کابینہ آتی ہے تو کابینہ کے بعد کیا فیصلے ہوں گے، یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ اور یہ بھی ابھی کہا جا رہا ہے، آج قومی اسمبلی میں بات ہو رہی ہے جناب کہ سنڈے کی چھٹی ختم کر دی جائے، جمعہ کی چھٹی کو بحال کیا جائے، اور باقی دنوں میں کام کرنے کے لیے سازگار ماحول کریٹ کیا جائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے، آنے کے بعد